بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 21ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ قریش اور سورہ کوثر سیکھیں گے، گرامر میں 4 افعال سیکھیں گے جس میں حمزہ ہے، اور 7 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 1200 بار تقریباً آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم تقریباً 140 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 42,000 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں جو ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، سورہ قریش۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر احسان یاد دلا کر کہا کہ ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں اور اسماعیل علیہ السلام کو یہیں بسایا۔ قریش کا قبیلہ انہی کی نسل سے تھا اور خانہ کعبہ کا متولی بھی، یعنی دیکھ بھال اور خدمت کرنے والا۔ اسی قبیلے کا ذکر اس صورت میں ہے اور اس کا نام بھی قریش ہے۔ قریش کے قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مکے کی زمین پتھریلی اور بنجر تھی، زراعت کے قابل نہیں تھی، اس لیے قریش کمائی کے لیے تجارت کے سفر کرتے تھے۔ سردیوں میں وہ یمن کی طرف جنوب میں جاتے اور گرمیوں میں شام و فلسطین کی طرف شمال میں جاتے۔ اس وقت کے سارے راستے لوٹ مار اور بدامنی سے بھرپور تھے، مگر قریش پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس طرح اس گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تجارت اور رزق کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جائیے اور قریش کا ایک فرد تصور کرتے ہوئے اس سورت کو پڑھیے اور سنیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے سبب قریش کو، یعنی لیے، یہ سبب، ایلاف مانوس کرنا، لإیلاف قریش مانوس کرنے کے سبب قریش کو۔ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کے سفر کو مانوس کرنے کی بات ہو رہی ہے، سفر سے مانوس کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی میں جو سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالی یہاں پر قریش کو اپنی رحمت اور مہربانی کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سفر محفوظ اس لیے کیا، حفاظت دی اور مانوس کیا کیونکہ تم کعبے کی خدمت کرتے ہو، ورنہ اس وقت کے حالات میں وہ مکے سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لإیلاف قریش، چلیے پریکٹس کیجئے۔ لإیلاف مانوس کرنے کے سبب قریش، قریش کو، لإیلاف قریش مانوس کرنے کے سبب قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کرنا سفر سے سردی میں اور گرمی میں۔ ایلاف یعنی مانوس کرنا، ہم یعنی ان کو مانوس کرنا، رحلہ یعنی سفر۔ آپ نے ایئرپورٹ پر یا جہازوں میں بعض وقت اگر عرب ورلڈ کے حج عمرے کے آپ گئے ہوں، آئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا رحلہ سعیدہ یعنی سفر، ہیپی جرنی، ہیپی جرنی، آپ کا سفر خوشکن ہو۔ رحلہ یعنی سفر۔ رحلۃ الشتاء یعنی سردی، شتاء کہتے ہیں سردی، رحلۃ الشتاء سردی کا سفر۔ شتاء سردی کیسے یاد رکھیں گے؟ سردی میں جب کڑاکے کی سردی پڑتی ہے تو انسان جو ہے یعنی گویا شیورنگ یا ٹھٹھرنے لگتا ہے، تو شتاء اس طرح یاد رکھ لیا، شتاء یعنی سردی، رحلۃ الشتاء سردی کا سفر۔ والصیف، صیف جو ہے دوسرا موسم گرمی کا۔ تو شتاء یعنی سردی میں مکے کے جنوب کی طرف، یمن وغیرہ کی طرف وہ تجارتی سفر کرتے تھے کیونکہ وہ گرم مقام ہے، اور صیف یعنی گرمی میں وہ شمال کی طرف، جیسے شام و فلسطین، میپ میں نارتھ اوپر آتا ہے، ساؤتھ نیچے آتا ہے، تو شام و فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے مقام ہے۔ ایلافہم، ترجمہ کیجئے۔ ایلافہم ان کو مانوس کرنا، رحلہ سفر سے، الشتاء سردی میں، والصیف گرمی میں، ان کو مانوس کرنا سفر سے سردی میں اور گرمی میں۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے. یعنی پس لیعبدوا، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں، لیعبدوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یہ فل، فا اور لی مل کر فل ہو جاتا ہے، اور یہ گویا حرف جازم ہے لی، لیکن اس کو ہم سادگی کے طور پر یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں یہ ایک چھری ہے جو نون کو کاٹ دیتی ہے. فل، لم، لما، آگے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. بہرحال فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب، رب کی، ہاذا یہ یا اس، البیت گھر کے، ہاذا البیت اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کی، کعبۃ اللہ کی یا کعبے کے رب کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے. قریش نے اس گھر میں کئی بتوں کو رکھا اور ان بتوں کی پوجا شروع کر دی. اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی سچی عبادت کریں اور شرک بالکل نہ کریں. ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ یہاں پر ہے کہ اس گھر کی عبادت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے. ہم کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، نہ حجر اسود کی، بلکہ اس کو قبلہ بنا کر دراصل اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. قرآنی آیات سے سبق لینے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب یہ خوب سوچیں کہ کیا ہم پر بھی یہ بات صادق آتی ہے. غور کیا جائے تو اس مثال سے ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثلا ہم بسوں، ٹرینوں، کاروں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، جہاں جہاں رکتے ہیں کوئی ہمیں مارتا لوٹتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امن دیا ہے، تو آئیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو بھی تیری عبادت کی اور تیرے شکر کرنے کی توفیق دے. ترجمہ کیجئے، فَلْيَعْبُدُوا چاہیے عبادت کریں رب رب کی هذا البیت، اس گھر کے، فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البیت چاہیے وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کی، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک سے یا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. الذی یعنی جس نے، الذی یعنی جس نے، اطعم کھانا دیا، طعم کھایا، اطعم کھلایا، اطعم کھلایا، ہم ان کو یعنی کھانا دیا ان کو یا کھانا دیا انہیں، من جوع بھوک سے. عربی میں بھوک سے کہیں گے، اردو میں بھوک میں کھانا دیا کہہ سکتے ہیں آپ، یا بھوک کی حالت سے جو ہے ان کو کھلایا، بھوک کی حالت میں تھے وہ. بہرحال اسی جو ترجمے کو لیتے ہیں، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک سے. وَآمَنَهُمْ اور امن دیا ان کو. امینہ یعنی امن میں ہوا، آمنہ امن دیا. دوسرا مطلب آمنہ کا ایمان لایا، لیکن یہاں پر آمنہ کا مطلب ہے امن دیا. ہم ان کو، من خوف خوف سے، خوف سے امن دیا یا خوف کی حالت میں تھے وہ تو اس حالت میں انہیں امن دیا خوف ہٹا کر. ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے امن دیا، ہمیں بھی امن دیا الحمدللہ. ان کو کھانا کھلایا، ہمیں بھی کھلایا، ہمیں بھی کھلا رہا ہے الحمدللہ. بلکہ یعنی ایسے ایسے کھانے کھلا رہا ہے جو قریش کو بھی میسر نہیں تھے. یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں آج بھی جو پیٹ بھر کھانے سے محروم ہیں. کئی لوگ روزانہ یعنی کئی لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کھلایا ہے تو ہمیں بھی اس کا شکر، اس کی عبادت کرنی چاہیے. ترجمہ کیجئے، الذی جس نے، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا من خوف. خوف میں، الذی اطعمہم من جوع جس نے انہیں کھانا دیا خوف سے، بھوک سے، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک سے. وآمنہم من خوف اور انہیں امن دیا خوف میں. دوسری صورت ہے الکوثر. یہ مکے کے شروع کے دور میں اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے اور ہر قسم کی تکلیف پہنچا رہے تھے. اس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کی دعوت کو ختم کر دیں گے. اسی دور میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کا انتقال ہوا.
اس پر کفار مکہ نے خوب خوشیاں منائی کہ اب آپ کے بعد اسلام کا نام لینے والا اور اسلام کی دعوت کا کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ انا کا مطلب بے شک ہے، انہو بے شک وہ، انہم انکا انکم انی انا، بے شک ہم نے، اعطینا ہم نے عطا کیا، اعطا مطلب اس نے دیا، اعطو اعطیتا اعطیتم اعطیتو، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے عطا کیا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر، خیر کثیر۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بہترین چیزیں دی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثلا آپ کو رسول بنایا، آپ پر قرآن اتارا جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور آپ کو بہترین صحابی دیے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خیر دیے جائیں گے، مثلا نہر کوثر، حوض کوثر وغیرہ۔ حوض کوثر حشر کے میدان میں پانی کا ایک حوض ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے مومنوں کو سیراب کریں گے۔ یہ اس دن ہوگا جہاں حشر کے میدان میں سختی اور گرمی سے لوگ سخت پریشان ہو رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیے پینے کا موقع صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو آپ کی سچی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بہترین چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، مثلا ہم کو آپ کا امتی بنایا، ہم کو آپ کے ذریعے قرآن عطا کیا وغیرہ۔ اور ہم کہیں گے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موقع دے۔ ترجمہ کیجئے، انا اعطیناک، ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر، کوثر، فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی دے۔ یعنی پس، صلی نماز پڑھ، صلی صلو آگے دیکھیں گے آپ، صلی نماز پڑھ، یہ ایڈوانس فارم ہے۔ لربک آپ کے رب کے لیے، یا آپ کے اپنے رب کے لیے، یا رواں ترجمے میں ہم کہیں گے اپنے رب کے لیے۔ وانحر اور قربانی دے، یعنی اور، انحر قربانی دے، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے اپنے رسول کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے الکوثر عطا کیا، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ تو ہم بھی کہیں گے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملی ہیں ہم بھی اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی تیری عبادت و تیری خوشنودی کے لیے چھوٹی بڑی ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق دے، خاص کر نماز کے وقت ہر دوسرے کام یا دلچسپی اور کھیل کو قربان کرنے کی توفیق دے۔ پریکٹس کیجئے، فصلی بس نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے وانحر اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ نامراد ہے۔ ان یعنی بے شک، شانئک آپ کا دشمن، شانئ دشمن، کا آپ کا، شانئک آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر نامراد ہے، دم کٹا ہے، نامراد ہے، مطلب کیا؟ یعنی بے نسل ہے، نامراد ہے۔ اصل میں ابتر کہتے ہیں جو بے نسل ہے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ ابتر ہے، استغفر اللہ، وہ ابتر ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن وہ بے نسل ہے، اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہو کر رہا۔ اس زمانے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قریش کے لیڈر برباد ہو جائیں گے، آج ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ روزانہ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور مسجدوں سے روزانہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج بھی اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے یا کارٹون بنا کر یا جھوٹی کہانیاں لکھ کر آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی یقیناً ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، اس کو بدترین موت آئے گی اور مرنے کے بعد وہ عذاب میں جلے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے کو اللہ برباد کرے گا، تو اس کے خلاف بات یعنی آپ سے محبت کرنے والے کو، آپ کی اطاعت کرنے والے کو اللہ کامیاب کرے گا۔ تو ہم کہیں گے اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا بنا۔ ترجمہ کیجئے، اِنَّا بے شک شَانِئَکَ آپ کا دشمن هُوَ الْأَبْتَرُ، وہی مراد ہے